خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے لندن اسٹوڈیوز سے ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں برادر اسلامی ملک ترکیہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات، رجب طیب اردوان کی جیت، وہاں پر ہونے والی الیکشن کیمپین اور اس سے جڑے ہوئے دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ترکیہ اردو سروس کے سربراہ ڈاکٹر فرقان حمید۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی نظر میں صدر رجب طیب اردوان کی کامیابی کی کیا وجوہات رہیں؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں، رجب طیب ایردوان بڑے صبر تحمل والے انسان ہیں۔ انہوں نے تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ 21 سال پہلے اقتدار میں آئے تھے، لیکن اس وقت ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس طرح اس وقت پاکستان میں ڈیموکریسی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ فوج کے بغیر آپ قدم نہیں رکھ سکتے، فوج کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صدر ایردوان کو بھی اس وقت انہی حالات کا سامنا تھا، یہاں تک یہ تھا کہ یہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو بھی چینج نہیں کر سکتے تھے۔ جو کالم وغیرہ شائع ہوتے تھے اخبارات میں، وہ پہلے فوج کی پرمیشن لینی پڑتی تھی۔ جس طرح فوج مکمل طور پر پاکستان میں اپنے ہر چیز گرفت میں رکھتی ہے، یہاں پر بھی صدر رجب طیب ایردوان کے پہلے 5 سالہ دور میں ایسا ہی تھا۔ لیکن رجب طیب ایردوان نے اس چیز کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے ملک کی اقتصادیات کو بہتر کیا۔ اقتصادی لیول اس وقت جو تقریباً فی کس آمدنی جو تھی وہ تقریباً $3000 فی کس آمدنی تھی، جو انہوں نے 5 سال کے اندر جو ہے وہ تقریباً $9000 سے $10,000 تک بڑھا دی، یعنی 3 گنا جسے کہہ سکتے ہیں بڑھا دی، جس کی وجہ سے ترکی میں بڑے پیمانے پر معیار زندگی بلند ہوا، بڑی تبدیلی آئی۔ یہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کسی سے کوئی پنگا نہیں لی، پہلے ملک میں اقتصادیات کی طرف توجہ دی، اقتصادیات کو میدان میں مار کے مارے، اور پھر انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ اور میرا خیال سب سے مین وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پہلے 5 سالہ دور میں کوئی جو ہے فوج کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پنگا نہیں لیا، کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں کی، کسی قسم کے ان کے ساتھ بڑے ہم آہنگی کے ساتھ چلتے رہے۔ لیکن بعد میں حالات جیسے جیسے رجب طیب ایردوان کی حالات پر گرفت آتی رہی، انہوں نے اپنے فوج پر بھی مکمل طور پر آپ نے اب دیکھا ہوگا، اب جو ہے فوج پر مکمل کنٹرول ہے۔ فوج کے وزیر دفاع کے اندر وزیر دفاع کے اندر ہی سب جو ہے فوج آتی ہے، اور اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے، جبکہ پہلے ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ہم اس کو بڑا دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ پہلا راؤنڈ تھا 14 مئی کو، پھر دوسرا وہ ہوا راؤنڈ 28 مئی کو۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ 14 اور 28 کے درمیان جو ہے وہ کیا سرگرمیاں رہیں، کہ کس طرح دونوں فریقین نے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، اور مطلب جو گراؤنڈ کے اوپر جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ کیا تھیں؟ ہاں، دیکھا جائے تو اس وقت رجب طیب ایردوان ایکچولی فتح پر قدم دہلیز میں داخل ہو چکے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 49.5% ووٹ لے لی، جبکہ ان کو کامیاب ہونے کے لیے مزید صرف 1% ووٹ چاہیے تھا، جو لے سکتے تھے، لیکن اس وقت نہیں ملے، حالات ایسے ظاہر کرتے۔ پھر ہوا یہ کہ اس وقت 3 کینڈیڈیٹ جو تھے میدان میں تھے، اور ظاہر ہے کہ اگلے راؤنڈ میں مقابلہ صرف 2 کینڈیڈیٹس میں ہونا تھا جو پہلے نمبر پہ پہلے آئے ہوئے تھے۔ اس طرح رجب طیب ایردوان پہلے نمبر پہ، جبکہ دوسرے نمبر پر ملت اتحاد کے جو ہے وہ کمال کلچدارولو ریپبلکن پیپل پارٹی کے تھے، وہ تھے، وہ انہوں نے 45 پوائنٹ سم تھنگ انہوں نے ووٹ لیے تھے، یعنی 4% کے قریب ان کے درمیان فرق تھا۔ جبکہ ایک اور کینڈیڈیٹ بھی تھے سنان اور ان کے 5% کے قریب ووٹ تھے، اور تیسرے کینڈیڈیٹ کے بیٹھنے کی وجہ سے جو ہے وہ 5% اگر نہیں بھی گئے تو تقریباً 4% کے قریب وہ ووٹ جو ہیں وہ صدر رجب طیب ایردوان کو گئے ہیں۔ اور پھر پلس یہ بھی ہوتا ہے کہ اب دوسرے نمبر پر جو امیدوار تھا، اس کے جو حامی تھے، وہ کیونکہ پہلے راؤنڈ میں دیکھ چکے تھے کہ اب اتنا مارجن ہے 5% کا، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے دوسرے راؤنڈ میں ووٹ ڈالنے نہ گئے، جو ان کی ووٹوں کی تعداد کم رہنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ لیکن رجب طیب ایردوان کیونکہ اقتدار میں تھے، انہوں نے اپنے پورے، جسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنا پورا استعمال کیا، زوروں پہ استعمال کیا، ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا، ہر چیز کا استعمال کیا، اور اس کی وجہ سے انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس میں مین فیکٹر جو تھا وہ سنان اورن کا تھا، جو تیسرا کینڈیڈیٹ تھا۔ جی اچھا، یہ جو تیسرے نمبر پہ کینڈیڈیٹ تھے، ان کو کوئی آفر دی انہوں نے، یا وہ حکومت سازی میں شریک ہوں گے، کہ کیا مطلب کس طریقے سے ان کو کنوینس کیا کہ وہ ان کی حمایت کریں؟
ایکچولی دیکھا جائے سنان اوغان جو ہے وہ بڑے نیشنلسٹ ہے. ترکی میں اگر آپ نے ووٹ لینا ہے، ترکی میں ووٹ لینے کے لیے سب سے بڑا پیمانہ جو ہے وہ نیشنلسٹ ہونے کا ہے. تو انہوں نے نیشنلسٹ ہونے کی وجہ سے بجائے کلچدارoglu جو ہے وہ لیفٹسٹ ہیں. وہ لیفٹسٹ کی طرف ظاہر ہے کوئی اتنے نیشنلسٹ نہیں ہوتے، لیکن ایردوان نے کیونکہ دفاعی صنعت میں دفاعی پروڈکشن میں بہت کام کیا تھا، انہوں نے دیکھا تھا. اب ان کے لیے یہی چارہ کار تھا کہ نیشنلسٹ کا ساتھ دیا جائے، جو قومی پسند ہے ان کا ساتھ دیا جائے. انہوں نے کیونکہ رجب طیب ایردوان کے دور میں جو دیکھا جائے بڑے پیمانے پر دفاعی صنعت میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ڈرونز میں ہو، باقی بحری جہازوں میں ہو، بڑا ترکی نے جسے کہہ سکتے ہیں بڑے اگلے مرحلے بہت کام کیا، بہت ترقی کی تھی، جس کی وجہ سے ایردوان، ہاں جہاں تک یہ ہے تعلق ہے ان کے ساتھ کوئی سودے بازی کی گئی ہوگی، لیکن فی الحال اس وقت یہی افواہیں تھی کہ ان کے ساتھ کوئی سودے بازی کی گئی، ان کو وائس پریزیڈنٹ کے طور پر جو آفر دیا جا رہا ہے یا ان کو وزیر بنانے کا دیا جا رہا ہے. لیکن اس وقت جو حالات نے دکھا دیا ایسی کوئی بات جس طرح افواہیں تھی. ہو سکتا ہے بعد میں ان کو ایک وزارت دی جائے جو امیگریشن کی وزارت ہو سکتی ہے، جو جس پہ یہ سنان اوغان جو ہے وہ اصرار بھی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے بعد میں ان کو مل جائے. فی الحال ان کو کوئی ایسا عہدہ نہیں دیا گیا جس سے پتہ چلے کہ ہاں یہ جو ہے وہ سودے بازی کا نتیجہ ہے. جی کون سے ایسے ایشوز تھے کہ جو بہت زیادہ ڈسکس ہوئے اس ساری کیمپین کے دوران؟ ہاں اس میں سب سے بڑا جو ہے دیکھے لیفٹ اپوزیشن نے سب سے جو استعمال کیا وہ انہوں نے امیگریشن، جو مہاجرین سیریا سے مہاجرین آئے ہوئے تھے ان کی واپسی کا کیا. ہم ان کو ہر صورت میں 1 سال کے اندر اندر واپس بھیجیں گے، جبکہ رجب طیب ایردوان اس پہ وہ کہہ رہے تھے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اس پہ آگے آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم سرحد کے اندر جو ہے سیرین بارڈر کی طرف محفوظ علاقہ کا زون قائم کرتے رہیں گے. ان کو 1 ملین پھر 2 ملین پھر آہستہ آہستہ 5 سال کے اندر ان سب کو واپس بھیج دیں گے. صدر رجب طیب ایردوان کا پلان یہ تھا، جبکہ ان کا پلان یہ تھا کہ ایک فوری طور پر جو ہے سارے مہاجرین کو بھجوا دیا جائے. اور سب جو جس سے ویسے مار کھائی ہے انہوں نے اپوزیشن نے، وہ حالانکہ ملک میں اقتصادی صورتحال بہت بدتر تھی جو ترکی میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی، لیکن اس کا یہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. لیکن رجب طیب ایردوان بڑے ذہین انسان ہیں، انہوں نے اس طرف ان کو آنے ہی نہیں دیا. انہوں نے اپنے نیشنلزم کی طرف، ملک میں ترقی، ڈرونز کی ترقی ہو رہی ہے، ملک میں دفاع کی طرف ترقی ہو رہی ہے، پروٹیکشن بڑھ رہی ہے، ملک میں ٹوریزم میں لوگ آ رہے ہیں، ملک دنیا کا جو ہے ثالثی کا کردار ادا دنیا میں ایک نام پیدا کر چکا ہے. 20 ممالک G20 میں شامل ہو چکا ہے. رشیا اور یوکرین کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ ایک جو ہے سپر طاقت بن چکا ہے. انہوں نے اپنا نیشنلزم کا جذبہ جو ہے اس طرف رکھا. اور ترک اب جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ترک جو ہے نیشنلزم کے شدائی ہیں، نیشنلزم کی طرف وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے رجب طیب ایردوان کی طرف اس طرف جو ہے جو رجب طیب ایردوان بڑی مہارت سے استعمال کیا، اس طرح وہ اپنے حمایتیوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو. اور 21 سال تک مسلسل جو ہے اقتدار میں اب ان کا یہ آخری دور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، زلزلے سے جو علاقے متاثر تھے وہاں پہ کیمپین کس طرح چلی؟ اور دوسرا میں اسی ضمن میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں پہ رزلٹ کیا آئے؟ کیا وہ اردوان کی حمایت میں تھے یا مخالفت میں تھے؟ کیونکہ وہاں پہ یہ آبجیکشن ہو رہا تھا کہ حکومتی امدادی کارروائیاں جو ہیں بڑی سلو ہیں، لوگ مصیبت میں تھے، اور ایک ٹائم پہ تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید الیکشن ہی ملتوی کر دیے جائیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. تو کیا صورتحال تھی سر؟ ایکچولی دیکھ جائے ترکی کے آئین کی روح سے ترکی میں کبھی بھی الیکشن جو ہے وہ ملتوی نہیں ہو سکتی، سوائے اگر ملک جنگ خانہ جنگی میں ہے یا جنگ کی لپیٹ میں ہے، پھر آپ آئین کی روح سے وہ ملتوی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی بے شک ملک میں زلزلہ آئے یا اور بارشیں آئے، سیلاب آئے، وہ کوئی صورتحال جسے کہہ سکتے ہیں راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. ہاں البتہ آپ نے اگر التوا ملتوی کروانی ہے تو پارلیمنٹ سے آپ کی کلی اکثریت حاصل کرنی پڑے گی، جو کہ ممکن نظر نہیں آتا. نہ اپوزیشن کا ساتھ دے سکتی تھی، نہ یہ خود اکیلے اس طرح ایسا کر سکتے تھے. اس لیے ان کے پاس واحد حل یہی تھا کہ ٹائم پر الیکشن کروا لیے. بلکہ انہوں نے 8 جون کو الیکشن کروانے تھے، جو کہ انہوں نے 14 مئی کا کروا لیے، یعنی 1 مہینہ تقریباً کہہ سکتے ہیں پہلے کروا لیے. ہاں جہاں تک آپ نے کہا کہ ان علاقوں میں جو زلزلے سے متاثرہ علاقے ہوئے تھے وہاں پر آپ نے دیکھا جب پہلے 2 دن رجب طیب ایردوان کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم چلائی گئی کہ انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے. لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا، متاثرین کی کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. 2-3 دن رجب طیب ایردوان نے خود بھی اعتراف کیا تھا کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے پہلے 2 دن، لیکن اس کے بعد جسے کہہ سکتے ہیں کہ
पांसा ही पलट दिया। रजब तैयब एर्दोगन वहां खुद जाके हफ्ते में 2 दफा 3 दफा खुद जाते रहे, उनके वज़रा जाते रहे वहां पर, जिसे कह सकते हैं खजाने का मुंह खोल दिया गया। हर तरह की इनको, आप पहले आपने देखा होगा बड़े पैमाने पर टेंट सिटी कायम किया गया। टेंट सिटी कायम करने के बाद फिर इन्होंने जो है ये दूसरा सिटीज वगैरह जो है वो तैयार किए थे, उसके उसमें वहां पे उनको बसा दिया गया। इस तरह मुसलसल जो है होटलों में बसाते रहे, उनको हर तरह की जो है फैसिलिटीज फराहम करते रहे, जिसका लोगों ने ज़ाहिर है कि एतराफ़ भी किया। और इस एतराफ़ के नतीजे में वहां से आपने देखा कि सवाए हता के बाकी जल्जले के जितने भी मुतासरा इलाके हैं वहां पर इनको बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल हुई है। वजह यह है कि इन्होंने फौरी तौर पर उनके हक में एक्शन लिया और वहां पर मुतासरीन की हेल्प की और वहां पर उनको खुश भी किया और उनके मसाइल को हल भी किया। जी डॉक्टर साहब, मुस्तकिल तौर पर मीडिया में मुख्तलिफ जायजे आते रहे, सर्वेज भी होते हैं जो आजकल बड़ा एक ट्रेंडी काम समझ लें, बड़ा इन्फ्लुएंशियल भी होता है, उसके कई पहलू हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वो जो जायजे या सर्वेज शाया हुए, क्या नताइज उसके मुताबिक थे? नहीं नहीं, बिल्कुल हरगिज नहीं, बल्कि मुझे भी गलतफहमी हो, क्योंकि इस पहली दफा ऐसा हुआ कि तुर्की में जितने भी सर्वे आए हैं, जितने भी सर्वेस किए गए कंपनी, ये दो ग्रुपों में एक्चुअली देखा जाए। एक तरह के इन्होंने बिजनेस बना लिया। ये सर्विस पहले से पहले ये बिजनेस नहीं था। पहले बड़े आराम से, ईमानदारी से, सुकून से ये सर्वे वगैरह किया जाता था। लेकिन मैंने पहली दफा देखा कि सर्वे कंपनी दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक हिस्सा जो रजब तैयब एर्दोगन की जो कंपनीज थी जो उनकी हमायत हासिल कर रही थी, जो उनकी तरफ फंड वसूल कर रही थी, और एक हिस्सा जो अपोजिशन के फंड वसूल कर रही थी और उनकी जो है उनको उजागर कर रही थी। इसी वजह से जो है वो जो अपोजिशन वाले थे, हालांकि अपोजिशन वालों की तरफ से बैन अवी सतह पर भी सर्वे कंपनियों की हमायत हासिल थी। इसी वजह से हमने देखा होगा कि इंटरनेशनल सतह पर कमाल कलिचदार ओलू ही को तकरीबन पहले नंबर पर दिखा रहे थे। लेकिन हकीकत ये थी कि उन्होंने गलत बयानी से काम लिया, गलत सर्वे किए गए। तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं 90% जो सर्वे हैं या 95% सर्वे है वो सब के सब गलत साबित हुए। इसमें से सिर्फ 2-3 कंपनीज के सर्वे बिल्कुल सही आए हैं, बाकी सब के गलत साबित हुए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। मेरा अगला सवाल आपसे यह है, डॉक्टर साहब, एक जलसा जिसको पूरी दुनिया में बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा गया, वो इस्तांबुल में होने वाला एक बड़ा जलसा था तैयब अर्दवान का, और दावा ये किया गया कि उसमें 17 लाख अफराद शरीक हुए। चूंकि आप वहाँ मौजूद थे तो ये मुझे बताइए कि वेन्यू क्या था और पब्लिक का जोश व खरोश कैसा था, और वाकई उसकी तादाद क्या 17 लाख थी आपकी नज़र में? नहीं, 17 लाख तो नहीं थी। खैर ये है कि 1 मिलियन के लगभग डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि वो इलाका है। 17 लाख इसमें आ नहीं सकते, समो नहीं सकते। अगर जो भी साइंसी लिहाज से जब उसका जायजा लिया जाता है तो वो मुमकिन नहीं है। लेकिन 1 मिलियन अफराद का वहां पर जमा हो जाना, वहां पर सदर रजब तैयब एर्दोगन, ये सदर रजब तैयब एर्दोगन का आखिरी जलसा था जो इन्होंने अपने शो में तब्दील करके रख दिया। हर तरह के लोग वहां पर तशरीफ आए, हर तरह के लोगों को उन्होंने खुलेआम दावत दी कि ये जिसे कह सकते हैं कि ये आपका राइट और लेफ्ट का जिंदगी और मौत का मसला है, इसे आपने एज ए नेशनलिस्ट जो है इसको हल करना है, या फिर आपने महाजरीन को जो है वो जाने देना। हमने अंसार के तौर पर यहाँ पर उनके फ़राइज़ अदा करने, हम मुसलमान होने के नाते जो है ये बड़ा प्रोपेगेंडा जो अर्दवान के खिलाफ किया गया था, अर्दवान ने इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा मुसलमान होने के नाते जब तक उनके लिए बंदोबस्त नहीं कर लेते उस वक्त तक इनको वापस नहीं भेजेंगे। और यही चीज़ जो है वो लोगों को कायल भी कर गई। उन्होंने अपने वहां पर जो कुछ किया था, वहां पर 2002 से लेकर 2021-23 तक जो कुछ भी जितने भी कारनामे सर अंजाम दिए थी, उसकी बकायदा स्लाइड, बकायदा वीडियोस दिखाते रहे और उस पर जो है अपने तबसरे भी करते रहे और बताते भी रहे कि ये चीजें आप आगे भी जो है, ये तुर्की की सदी है, तुर्क सदी है, उस सदी में मजीद हम आगे जाना चाहते हैं। आपने हम आपको सिर्फ ये चाहते हैं कि आपने हमारा काम देख लिया है, हम अपने काम के लिए आपसे वोट चाहते हैं। हम आपसे कोई वादा वहीद नहीं करेंगे। हमने जो कुछ किया है वो आपने देख लिया है और आइंदा भी जो आपको आपके साथ वादे कर रहे हैं वो आप वादे पूरे करेंगे। इसी वजह से सदर रजब तैयब एर्दोगन को वोट मिले हैं। वजह यही कि उनके लोगों का यकीन हो चुका था कि सदर रजब तैयब एर्दोगन जो कुछ कहते हैं वो कर दिखाते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जी क्या
جو جیسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ شام میں جنگ بندی ہو چکی ہے، بشار الاسد کو عرب لیگ نے بھی راستہ دے دیا، باقی ممالک میں بھی وہ آ جا رہے ہیں، یہ فرمائیے کہ کیا شامی مہاجرین اپنے ملک واپس جا رہے ہیں اپنی رضامندی سے، یا کیا صورتحال ہے؟ ہاں یہ دیکھا آپ نے 4 افریقی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ترکی کے ساتھ پہلے ڈائریکٹ کوئی بھی سیریا کے ساتھ کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع نہیں تھا اب سیریا ہے اس میں ترکی ہے ایران ہے اور رشیا ہے یہ چاروں 4 افریقی مذاکرات کا وزراء کی سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں مذاکرات کی وجہ سے ترکی نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی اگر ہمیں سیرین بارڈر کے اندر یعنی ترکی کے بارڈر کے اندر نہیں سیرین بارڈر کے اندر محفوظ علاقہ زون بنانے کی جو ہے قطر کے ساتھ یہ بنا رہے ہیں ٹینٹ سٹی بنا سوری یہ دوسرے سٹی بنا رہے ہیں جس پہ آپ گھر بار جو ہے بنا رہے ہیں وہاں پر مکمل کرنے کی اجازت دی جائے تو ہم 5 لاکھ جو ہے وہ اسی سال وہاں پر شفٹ کر دیں گے سارا کو مکمل سلسلہ شروع ہو گیا یہ انہوں نے وہاں پر دکھا بھی دیا پروجیکٹ اپنا دکھا دیا قطر کے ساتھ جو پروجیکٹ شروع کیا اسی ڈیٹیل وغیرہ سارا دکھا دیے اسی وجہ سے ان کو ووٹ بھی یہی ملے کہ ہاں رجب طیب ایردوان جو ہے مذاکرات کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں سیریا کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور واقعی سنجیدگی سے اس پر قدم بھی اٹھائے جا رہے ہیں اب یہ ہے کہ اسی دیکھنا یہ کہ یہ کتنے عرصے میں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے پہلے سال میں اگر 5 لاکھ جاتے ہیں دوسرے سال میں کتنے جاتے ہیں کیونکہ سیریا کے ساتھ ابھی رجب طیب ایردوان کے ڈائریکٹ مذاکرات یعنی رجب طیب ایردوان بشار الاسد کے ڈائریکٹ مذاکرات نہیں ہوئے لیکن توقع یہ کی جا رہی کہ رشیا کے سارسی میں یہ مذاکرات بھی جلدی شروع ہو سکتے ہیں اور پھر اگر جب رشیا کے نگرانی میں بشار الاسد کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے حالات تھوڑے سے تبدیل ہو جائیں اور پھر جلدی سے جو ہے وہ مہاجرین جو ہے واپس شام چلے جائیں جی ڈاکٹر صاحب پارلیمانی پوزیشن کیا ہے طیب اردوان کی، کیونکہ اب تو صدارتی انتخاب ہوا اور اس جی جی تو جو پارلیمانی سیٹ اپ ہے اس کی کیا پوزیشن ہے ان کی پارٹی ہاں کی؟ دیکھا جائے تو صدر رجب طیب ایردوان کی جماعت اس وقت بھی پارلیمنٹ میں سب سے پہلی بڑی جماعت ہے اکثریت کے تو ابھر کر سامنے آئی کلی اکثریت حاصل ہے 320 سیٹیں اس کو ملی جبکہ اس کے ساتھ جو ملت اتحاد میں جو اتحاد بنا ہوا اس میں جو شامل ہے مے پہ اس کی وجہ سے تقریباً اس کو 362 کے قریب سیٹیں مل جاتی ہے جو کہ ان کے لیے کسی قسم کے بل میں امینڈمنٹ کرانے کے لحاظ سے کوئی مشکلات کا سامنا نہیں بلکہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ترکی میں آئین تبدیل کرنے کا اگر کچھ ہوا تو اسی دور میں ہو سکتا ہے کیونکہ ترکی کا آئین جو ہے فوجی ڈکٹیٹر کی طرف سے بنایا گیا آئین ہے اس میں آج تک کسی کو بھی اتنی اکثریت حاصل نہیں ہوئی کہ اس میں تبدیلی کی جا سکے اب پہلی دفعہ یہ نظر اس لیے آ رہا آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس اپوزیشن جو ملت اتحاد ہے اس میں 40 سیٹیں جو ہیں وہ دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ممبر آف پارلیمنٹ کی ہے جو کسی وقت بھی رجب طیب ایردوان کے ساتھ مل سکتے ہیں آئین کے امینڈمنٹ کے لحاظ سے اس لیے صدر رجب طیب ایردوان کو اس وقت خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی یہ ووٹ لے کے پارلیمنٹ سے آئین میں ریفرنڈم کروا سکتے ہیں اور یہ پارلیمنٹ کا یہ سسٹم جو ہے اس کو باقاعدہ ایک آگے جو بھی بل منظوری کروانا ہوگا اس میں چینجنگ بھی کروا سکتے ہیں اپنی آئین بھی تبدیل کروا سکتے ہیں آئین بنوا سکتے ہیں اور باقی جو امینڈمنٹس کرنا چاہیں گے وہ آرام سے کروا سکتے ہیں لیکن اس میں ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا جی ہاں جی، وہ آپ کے بلکہ نو منتخب جو اسپیکر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیا آئین بنایا جائے گا، تو میرا جی خیال جی ہے کہ کوئی یعنی کوئی اب اس پہ کام شروع ہے بیہائنڈ دا سینس، اور شاید کسی وقت یہ ان کو روشنی نظر آ گئی کہ ایسا اب ہو سکتا ہے اس سے پہلے کبھی بھی انہوں نے کسی نے بھی بات نہیں کی تھی کیونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ 362 کے قریب ان کی اپنی سیٹیں ہیں اور پلس 40 سیٹیں اگر وہاں سے آ جاتی ہیں اور اگر باقی لوگ بھی جو ہے ریپبلکن پارٹی وہ بھی چاہتے ہیں کہ آئین میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے نیا آئین آنا چاہیے تو یہ آئین فوجی آئین ہے یہ ان کا سویلین آئین نہیں ہے جس پر یہ ہمیشہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بری نظر سے دیکھے جاتے ہیں فوجی ڈکٹیٹر کی طرف سے بنائے ہوئے آئین پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور سویلین حکومت ابھی تک آئین بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے نعمان قرطلمش کا مین مقصد ہی ہے اس لیے اس کو اسپیکر بنایا گیا ہے کہ وہ سب کے ساتھ سب کو اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ چل سکتے ہیں اور سب کے ساتھ صلح صفائی سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہماری مین کوشش ہمیں یہ ہوگی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور آئین کو نیا آئین سویلین آئین بنایا جائے جی کون سے ایسے ایشوز آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ سب سے پہلے اسے ایڈریس کریں گے اگر نیا آئین بنایا یا اس میں ترمیم کی، تو کون سی ایسی 2-3 چیزیں ہوں گی کچھ ضرور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پر کام کریں گے؟ یہ دیکھیے ابھی تک ہیڈز کا مسئلہ جو ہے وہ پرماننٹ طور پر حل نہیں ہوا آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اس کو سب سے پہلے
क्योंकि आपने देखा होगा रजब तय्यप एर्दोगन की इक़्तिदार में आने की मेन वजह यही थी कि वो उन्होंने जो ख़वातीन, जो स्टूडेंट्स, जो लड़कियां जो यूनिवर्सिटियों में दाखिला नहीं ले सकती थी, वो नहीं कर सकती थी, उनके लिए रास्ते सदर रजब तय्यप एर्दोगन ही नहीं खोले थे। लेकिन ये इसमें बिल पास करवाते हुए किया गया, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब सबसे पहले जो इस तरफ तवज्जो दी जाएगी कि सिविलियन हुकूमत को सबसे पहले हर एक को जो कुछ पहनना चाहे लिबास की किसी किस्म की कोई कैद नहीं होगी, इसको कर दिया जाएगी सबसे। और भी इकोनॉमी है, ये सारा कुछ जो है सिविलियन हुकूमत के अंडर जो है फौज को रखा जाएगा, ये भी अमेंड, क्योंकि नए आइन में इस चीज इस तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाएगी। अब देखते हैं ये कि आइन में इस सिलसिले में कब तक ये इक़दाम उठाए जाते हैं, कब तक ये सिलसिला जो है वो चलता है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उनकी हल्फ़े वफ़ादारी की तकरीब में आए थे, वो जी जी उनकी प्रेजेंस को कैसे देख रहे हैं, उनका दौरा किस हद तक कामयाब समझते हैं? आपने देखा होगा पाकिस्तान में अगर किसी के बहुत करीबी मरासम हैं, वो अपने शहबाज शरीफी के मरासम, ये उस वक्त से मरासम जब ये पंजाब के वजीर आला थे। आपने देखा होगा कि पीपल पार्टी की हुकूमत थी फेडरल हुकूमत में, लेकिन फेडरल हुकूमत में इतना फायदा तल्लुकात के लिहाज से इतना वो तल्लुकात को बेहतर नहीं किया था जितना शहबाज शरीफ ने अपने तल्लुकात को बेहतर करते हुए पंजाब में बहुत काम किया था जब ये पंजाब के वजीर आला थे। उस वक्त से इनकी रजब तय्यप एर्दोगन के साथ बड़ी गहरी दोस्ती चली आ रही है। हमेशा जो इक़्तिदार में हो या ना हो, इनका राब्ता हमेशा रजब तय्यप एर्दोगन के साथ रहा है। इसी वजह से फायदा उठाते हुए, इस्तिफादा करते हुए रजब तय्यप एर्दोगन ने शहबाज शरीफ के साथ अपनी दोस्ती को निभाया है और इनको मजबूत भी किया है। आपने देखा होगा कि तकरीबन 18 ममालिक के वज़ीर आज़म शामिल थे, जबकि 21 ममालिक के सदूर शामिल थे। यूरोप से ज्यादातर किसी किस्म कोई अहम शख्सियत नहीं आई थी सिवाय नेटो के सेक्रेटरी जनरल के। बाद पाकिस्तान से वज़ीर आज़म थे और बाकी यानी 2-3 जो अहम शख्सियत, जिसमें अलीयेव आज़रबाईजान के सदर अलीयेव थे, ये बाकी 2-3 ममालिक के थे, लेकिन अहम शख्सियत में अपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल थे, जिनकी बड़ी आवभगत की गई। और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के मैंगोज भी वज़ीर आज़म सदर एर्दोगन को, उनकी अहलिया को भी पेश की, जिसको बड़े, जिसे कहते हैं बहुत कुछ सराहा गया। और इस तरह इन तल्लुकात का जो है रजब अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। और उन्होंने फिर इंटरव्यू भी दिया कि पाकिस्तान तुर्की के साथ तल्लुकात बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं और हमेशा जो है ये तल्लुकात रहेंगे और फ़रोग़ पाते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने तुर्किया में होने वाले हालिया सदारती इंतख़ाबात और इससे जुड़े हुए दीगर दिलचस्प मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया। हमारे मेहमान डॉक्टर फ़ुरक़ान हमीद ने वहाँ पे अपनी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो कुछ देखा, जिस चीज़ का जायज़ा लिया, उस पर भरपूर तज्ज़िया पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।